کراچی کے ایک ایسے اسکول میں موجود ہوں جہاں سے ہر مہینے یا ہر سال جو ہے وہ لاکھوں بچے یہاں سے نکلتے ہیں اور لاکھوں روپے جو ہے وہ منتھلی کماتے ہیں۔ 75 سال سے ہر پاکستانی اللہ سے دعا کرتا ہے پاکستان ٹھیک ہو جائے، پاکستان ٹھیک ہو جائے۔ پاکستان کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ اللہ میاں آپ کے ساتھ ہے نہیں کیا؟ اس دعا کے اندر طاقت نہیں ہوتی۔ پیدا ہونا سے مشکل کے چانسز کم تھے، 250 ملین نطفوں میں سے ایک تھے آپ، 250 ملین میں سے ایک تھے آپ۔ یہ تو اتنے لکی ہیں کہ آپ پیدا ہو گئے۔ پہلے آپ سب سے آسان اس کے لیے اس وقت کون سا ہے وہ بتائیں سر۔ سر آپ کا ایک ویژن ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ یہاں سے 1 لاکھ روپے کما سکتا ہے۔ آج کل سر اگر ہم دیکھیں تو اگر بندہ خود کے لیے ہی کما لے تو وہ بڑی بات ہوتی ہے، تو سر اس ویژن کو کس طرح آپ لے کے چل رہے ہیں اس وقت؟ ہر پاکستانی 1 لاکھ سے بہت زیادہ پیسے کما سکتا ہے، لیکن اس کو بلیف نہیں ہوتا۔ بلیف اس چیز پہ ہوتا ہے جو اس نے دیکھی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ زیادہ تر پاکستانیوں نے کبھی آن لائن کام ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، وہ ایسے لوگوں کو نہیں جانتے ہیں جو آن لائن کماتے ہیں، تو جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں یہاں پر ہر ہفتے میٹ اپ ہوتا ہے، لوگ آ کے بیٹھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ان سے مل سکتے ہیں، ان لوگوں سے جو کہ آن لائن پیسے کماتے ہیں۔ السلام علیکم جی، چلتے پھرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیکھیے اس وقت میں کراچی کے ایک ایسے اسکول میں موجود ہوں جہاں سے ہر مہینے یا ہر سال جو ہے وہ لاکھوں بچے یہاں سے نکلتے ہیں اور لاکھوں روپے جو ہے وہ منتھلی کماتے ہیں۔ تو پاکستان کے آئی ٹی کے ایکسپرٹ کی دنیا میں جو ہے جانے پہچانے شخصیت سر ریحان اللہ والے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے آج ہم کچھ باتیں کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ آج کل جو بچے فضول میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اس ٹریک پر آ سکتے ہیں اور اپنے لیے جو ہے وہ ایک بہتر مستقبل بنا سکتے ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل جو ہے وہ زیادہ تر بچے سوشل میڈیا پر، پب جی پہ اور اس طرح کی فضول کاموں میں اپنا وقت خراب کر رہے ہوتے ہیں، تو سر ایسے بچوں کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے کہ وہ کس طرح سے اس ٹریک پر آئیں سر؟ بہت بہت شکریہ بیٹے۔ ان کو پب جی کھیلنے کا شوق ہے تو وہ چھوڑ تو نہیں سکتے۔ جس کو جس چیز کا شوق ہے وہ وہی کرے گا، اس کو وہ کرتے رہنے دینا چاہیے۔ اور جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے سیکھنے کے لیے، وہ آئیں انٹرنیٹ پہ آ کے فری لانسنگ سیکھیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے پیسے کمائیں اور ملک کے لیے پیسے کمائیں اور اپنے کیریئر کو اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ گیم کھیلنے میں اگر ان کو مزہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وقتی مزہ ہے، لیکن لانگ ٹرم میں ان کو تکلیف ہوگی۔ سر آپ کا ایک ویژن ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ یہاں سے 1 لاکھ روپے کما سکتا ہے۔ آج کل سر اگر ہم دیکھیں تو اگر بندہ خود کے لیے ہی کما لے تو وہ بڑی بات ہوتی ہے، تو سر اس ویژن کو کس طرح آپ لے کے چل رہے ہیں اس وقت؟ ہر پاکستانی 1 لاکھ سے بہت زیادہ پیسے کما سکتا ہے، لیکن اس کو بلیف نہیں ہوتا۔ بلیف اس چیز پہ ہوتا ہے جو اس نے دیکھی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ زیادہ تر پاکستانیوں نے کبھی آن لائن کام ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، وہ ایسے لوگوں کو نہیں جانتے ہیں جو آن لائن کماتے ہیں، تو جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں یہاں پر ہر ہفتے میٹ اپ ہوتا ہے، لوگ آ کے بیٹھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ان سے مل سکتے ہیں، ان لوگوں سے جو کہ آن لائن پیسے کماتے ہیں۔ اور ان پیسے کماتے ہوئے لوگوں کو جب وہ ملیں گے، دیکھیں گے کہ وہ ابھی آپ کی جیسے نارمل لوگ ہیں، تو وہ بھی پھر کوشش کرنے لگیں گے۔ جو سارا چیلنج ہے وہ ہے بلیف کا۔ ان کو یقین نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور جس دن ان کو یقین آ جائے گا تو وہ تھوڑا سا قدم چلیں گے، پھر تھوڑا سا قدم چلیں گے، پھر اور ان کو اچھے دوست ملیں گے جو کما رہے ہوں گے، تو وہ آہستہ آہستہ کمائیں لگیں گے۔ جیسے آپ ہیں، آپ ویڈیوز بناتے ہیں، زیادہ تر لوگ ویڈیوز نہیں بناتے، تو اگر آپ سے انسپائر ہو کے کوئی کہتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، پھر آپ اس کو تھوڑا سا گائیڈ کریں گے، وہ آپ سے دوستی کرے گا، وہ دیکھے گا یار یہ بھی نارمل سا انسان ہے، اس کی کوئی پروسیس نہیں ہے، تو وہ بھی شاید ہمت کر کے آگے بڑھ جائے گا۔ تو ہم سب کو مل کے آگے جانا پڑے گا، اکیلے تو کوئی نہیں جا سکتا۔ سر آپ جو ہے اتنا بہترین کام اس وقت پاکستان میں کر رہے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جا کے جو ہے وہ یورپ وغیرہ میں سیٹل ہو جاتے ہیں، سکون سے بیٹھ جاتے ہیں۔ سر آپ اپنی زندگی کیوں عیش و آرام سے جو ہے وہ نہیں گزارتے؟ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کافی پسینہ آپ سے نکل رہا ہے، تو سر اس طرح کی زندگی کیوں نہیں انجوائے کر رہے ہیں آپ؟ اپنی اپنی چوائس ہے۔ کچھ لوگوں کو پاگل پن میں مزہ آتا ہے، وہ پاگل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں، وہ کرتے رہیں، لیکن کچھ لوگ مسجدیں بناتے ہیں، کچھ لوگ ہاسپٹل بناتے ہیں، کچھ لوگ میری طرح اس طرح گائیڈ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ گائیڈ کرتے ہیں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان کو انسپائر، ان کو سب کے سامنے لاتے ہیں۔ بہت لوگ کام کرتے ہیں کہ نظر نہیں آتے۔ مسجدیں سب فزیکلی ہوتی ہیں نا، نظر آ جاتی ہیں، ایسی چیزیں نظر سمجھ میں نہیں آتی، ان کو لگتا ہے کہ ہم ٹھگنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو عبادت بھی ضروری ہے، لیکن خالی پیٹ عبادت بھی الاؤڈ نہیں ہے۔ اچھا سر، زیادہ تر لوگوں کا کویشچن یہ ہے کہ ہمارے پاس اسکلز بھی ہیں اور اس کے باوجود جو ہے ہم کما نہیں پا رہے، سر تو ایسے لوگوں کے لیے کیا میسیج ہے سر؟
75 سال سے ہر پاکستانی اللہ سے دعا کرتا ہے پاکستان ٹھیک ہو جائے، پاکستان ٹھیک ہو جائے. پاکستان کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ اللہ میاں آپ کے ساتھ ہے نہیں کیا؟ اس دعا کے اندر طاقت نہیں ہوتی، اس دعا کے اندر شاید بلیف نہیں ہوتا، اور وہ بلیف نہ ہونے کی وجہ سے اسکل ہونے کے باوجود، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، داڑھی رکھا ہوا ہے، پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی. تو کیوں نہیں دعا قبول ہو رہی؟ اس کے اندر کوئی چیز مسنگ ہے، کوئی ایک آدھ مسالہ جو ہے نا وہ کم رہ گیا. اسی طرح سے اسکل خالی آنے سے نہیں ہوتا، اپنے پر یقین ہونا بہت ضروری ہے. اور جس کو اپنے پر یقین ہو جاتا ہے، جس کو اقبال خودی کہتے ہیں، تو وہ پھر کام کر جاتا ہے. جس کو یقین نہیں ہوتا وہ ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے اور کوشش کم کرتا ہے. جب کوشش کم کرتے ہیں تو رزلٹ بھی کم آتا ہے. جو کوشش زیادہ کرے گا اس کو رزلٹ زیادہ ملے گا. تو اسکل تو ہیں، لیکن وہ اگر بہانے بنا رہا ہے کہ بھئی میری روٹی گول نہیں بن رہی، آپ کی روٹی گول ہے، تو اس کا مطلب سمپل یہ ہے نا کہ وہ روٹی بنانے کی پریکٹس اس نے کم کی ہے. اس کی روٹی میں نہ ذائقہ ہے، نہ وہ گول بن رہی ہے، وہ کبھی امریکہ کا جھنڈا بن جاتی ہے، کبھی پاکستان کا جھنڈا بن جاتی ہے. تو پریکٹس 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 پریکٹس، اس کے لیے اس کو پسینہ نکالنا ہوگا، گرمی میں بیٹھنا ہوگا، تپنا ہوگا. بن جائے گی روٹی گول، 6 مہینے لگیں گے، سال لگ جائے گا، محنت 12 گھنٹے کرنی ہوں گی، لیکن بن جائے گی. لیکن ایک دن ضرور بنے گی. لیکن وہ کوشش ہار جاتا ہے کہ یار یہ تو بڑا مشکل کام. تو جو مشکل کام ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. مشکل اس لیے ہے کہ وہ کرتا نہیں ہے. اب ایک روٹی آپ مجھے کہہ رہے ہیں پسینہ نکل رہا ہے، اس روٹی پکانے والے کا پسینہ نہیں نکل رہا ہوتا کیا؟ وہ بھی تو محنت کر رہا ہے نا، خوشی سے ہم کو روٹی پکا کے روز دیتا ہے. اس کو کیوں نہیں تکلیف ہوتی؟ اس لیے کہ وہ اتنے سال سے کر رہا ہے کہ اب اس کو عادت ہو گئی. تو ہماری جب بھی تکلیف ہو رہی ہے یا مشکل ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پریکٹس انف نہیں کری ہے. جیسے آپ جم جائیں گے اور آپ 10 دن پہلے آپ صرف روتے رہیں گے میرے یہاں بھی درد ہو رہا ہے، میرے یہاں بھی درد ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسل تیار نہیں تھا ہلنے کے لیے. اسی طرح سے مشکل جس کام ہے وہ یہی مشکل ہے کہ وہ کرتا نہیں ہے. جب کرنا شروع ہو جائے گا تو کوئی مشکل نہیں ہے. پہاڑ بھی چڑھ جاتے ہیں لوگ، روٹیاں بھی لگا لیتے ہیں لوگ، بڑے بڑے کام بھی کر لیتے ہیں لوگ. کوئی مشکل کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ پریکٹس نہیں کرتے. تو پریکٹس میکس پرفیکٹ. پریکٹس کرتے رہیں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، کما بھی لیں گے. سر شاید کوئی بچہ ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. اس کے لیے میسیج یہ ہے کہ وقت کی پابندی کرنا شروع کریں. آج کے بعد سے جب کسی کو ٹائم دیں تو سمجھ لیں کہ میرا جہاز مس ہو جائے گا. اور اگر کسی کو ٹائم مانگتے ہیں، وہ آپ کو ٹائم دے رہا ہے، اس کی فیس بھی چارج نہیں کر رہا، تو وہ آپ کو عزت دے رہا ہے اور آپ اس کو عزت دے رہے ہیں. لیکن آپ اس کی بے عزتی کرتے ہیں ٹائم پہ نہ پہنچ کے. یہ سب سے امپورٹنٹ آپ کے لیے بھی سبق ہے اور دوسروں کے بھی سبق ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. جیسے ہی آپ نے وقت کی پابندی، جو وقت کی پابندی کو نا ہم جھوٹ نہیں سمجھتے، تو آپ جب یہ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کی ساری دعائیں ناقبول ہو جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جھوٹ اس کے اندر ملا دیا. محنت تو کری، جھوٹ بولتے ہیں. اسی طرح سے نماز کے ٹائم ہے، اللہ نے بلایا ہے 1 بجے کا ٹائم ہے، تو 1 بجنے میں 10 منٹ میں وہاں پہنچ جاؤ. 15 پہ پہنچو گے تو زیادہ ثواب ملے گا. بیٹھو اور اللہ کی دل سے عبادت کرو. اسی طرح سے رزق بھی عین عبادت ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے خوب محنت کرو، خوب کوشش کرو، کام چوری نہیں کرو. اگر یہ چیزیں ٹھیک کر لو گے نا تو چاہے تم روٹی بناتے ہو، چاہے بریانی بیچتے ہو، اسٹوڈنٹ بریانی بن جاؤ گے. روٹی بناتے ہو ڈان بریڈ بن جاؤ گے. مسالے بناتے ہو شان مسالہ بن جاؤ گے. جہاں سے آپ گڑبڑ نکال دیں گے، ہم بلیم کر دیتے ہیں فوراً، یہ اس لیے نہیں ہوا. نہیں، ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم خود دھوکہ کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں چیزوں میں. اس کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. انشاءاللہ تعالیٰ باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ٹھیک کریں گے. لیکن جب کریں گے جب آپ ٹھیک ہوں گے. کیونکہ حساب کس کا ہوگا آخر میں؟ آپ کا اپنا ہوگا. کسی کا نہیں پوچھا جائے گا کون سی پارٹی کو ووٹ دیا تھا، کس گورنمنٹ نے یہ کام کرایا تھا نہیں کرایا تھا. آپ سے پوچھا جائے گا کیا آپ کے باہر کچرا پڑا ہوا تھا، آپ نے صاف کیا؟ کیا آپ کے محلے میں ایک غریب آدمی تھا، آپ نے اس کی مدد کری؟ کیا آپ ایک آدمی کو جانتے تھے جس کو آپ علم دے سکتے تھے، ویڈیو بنانا سکھا سکتے تھے، چلتے پھرتے بنانا سکھا سکتے تھے؟ کیا آپ نے سکھایا؟ نہیں سکھایا تو اس کا حساب ہوگا. اور کسی چیز کا حساب نہیں ہوگا جس کے لیے ہم ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں. انڈیا نے پاکستان میں حملہ کیا، جنگ کا بھی شاید حساب نہ ہو، لیکن اس چیز کا حساب ضرور ہوگا کہ آپ کے پاس جو تھا آپ کسی کی مدد کر سکتے تھے، چاہے وہ پیسے سے چاہے علم سے، کیا یا نہیں کیا. تو آپ جو پوچھ رہے تھے نا کہ آپ کیوں نہیں بھاگ جاتے، میں حساب کیسے دوں گا جا کے کہ بھئی آپ کے پاس علم ہے، آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تو کیوں نہیں کر رہے؟ کیا جواب دوں گا؟ تمہارے پاس کوئی جواب دے دو، میں چلا جاتا ہوں کل. سر بس ختم کرنے سے پہلے آپ سب سے آسان اسکل اس وقت کون سا ہے وہ بتائیں سر. کوئی بھی اسکل آسان نہیں ہے.
سب سے مشکل اور سب سے آسان اسکل ہوتا ہے جو ہر پاکستانی کرتا ہے، وہ ہوتا ہے چلنا. 1000 دفعہ گرتا ہے اور 1000 دفعہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے، اور سارا خاندان کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں بیٹا آپ چل جائیں گے. پھر بولنا شروع کرتا ہے. اس سے زیادہ مشکل کام نہیں تھا. پیدا ہونا سے مشکل کے چانسز کم تھے. 250 ملین نطفوں میں سے ایک تھے آپ. 250 ملین میں سے ایک تھے آپ. یہ تو اتنے لکی ہیں کہ آپ پیدا ہو گئے. نہیں ہوتے تو کیا کر لیتے. تو آسان وہ چیز ہوتی ہے جو بار بار کی جاتی ہے، مشکل وہ چیز ہوتی ہے جو کبھی کی نہیں ہوتی. تو سب سے آسان وہ اسکل ہے جو آپ بار بار کر سکتے ہو. اور جو چیز آپ بار بار کر سکتے ہیں، چاہے وہ کپڑا بنانا ہو، چاہے وہ درزی کا کام ہو، اور اس کے اندر کوالٹی ڈالتے رہیں، تو میں آپ کو پھر یہی کہوں گا اگر آپ کپڑے بنانے والے ہوں تو آپ لارنس پور بن جائیں گے. آپ جنرل سٹور کریانے کی دکان چلاتے ہو، امتیاز سٹور بن جائیں گے. امتیاز سٹور والے صاحب امتیاز ہمارے گھر پہ خود اپنی سائیکل پہ سامان دے کے جاتے تھے، میں اپنے ہاتھوں سے ریسیو کرتا تھا. آج ان کے آپ کے سامنے ہے کہ کیا امتیاز سٹور بن گیا. تو کوشش کرتے رہیں اور کمپلین کرنا چھوڑ دیں کہ جی اس نے خراب کر دیا، اس نے خراب کر دیا، کیونکہ اس کا حساب نہیں ہوگا. حساب صرف یہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا. سامنے کانٹے آ گئے تھے، تم نے کانٹے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا یا کانٹے کو ہٹا دیا، یہ حساب ہوگا. حساب یہ نہیں ہوگا کہ بھئی اس نے کانٹے ڈالے تھے یا گورنمنٹ والے نے کانٹے ڈال دیے تھے یا گورنمنٹ والے نے یہ خراب کر دیا تھا. نہیں، کوئی حساب نہیں ہوگا. آپ سے صرف یہ حساب ہوگا کیا آپ نے کچھ کیا اس کے لیے یا نہیں کیا. اگر کچھ کیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کیا تو پھر سوال کا جواب ڈھونڈ لو کہ بھائی اللہ میں آپ کو جا کے کیا بتاؤ. اسکل کوئی بھی لے لو، اس میں اور اچھے ہو جاؤ. ہر روز اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرو، چاہے تم ویڈیو بناتے ہو، چاہے تم SEO کرتے ہو، چاہے تم فری لانسنگ کرتے ہو، چاہے تم روٹی بیچتے ہو، کوئی بری بات نہیں ہے. مجھے بتاؤ اتنا بڑا ملک ہے، ایک آدمی کی 2 روٹی کی دکانیں کوئی نام میں نے نہیں دیکھے آج تک. ہر آدمی کو روٹی چاہیے. کوئی روٹی کی فرینچائز کیوں نہیں بناتا؟ اتنے پان والے ہیں، کوئی پان کی فرینچائز کیوں نہیں بناتا؟ اتنے جا کے کریانے والے ہیں، چائے والے ہیں، اپنی چائے کی فرینچائز کیوں نہیں بناتا؟ کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے نہیں بناتے کہ بس وہ خوش ہو گئے الحمدللہ. بھائی الحمدللہ نہیں کرنی ہے. الحمدللہ یہ ہے کہ میری وجہ سے اور لوگ بھی چائے کا کام کرنے لگیں، اور لوگ بھی نوکری پہ آ جائیں. میں تو پیسے کماؤں گا ہی کماؤں گا، دوسرے بھی کمائیں گے. تو یہ ہم نہیں کرتے. جب یہ کرنے لگیں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. چلیے سر، بہت شکریہ. انشاءاللہ ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.